بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروفیسر حکیم میاں محمد خلیل آج ایک بڑی زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے پھل کے متعلق جس کو ماڈرن سائنس نے پاور فوڈ کا نام دیا اور ہم اسے اسٹرابری کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسے ہی فروری، مارچ، اپریل وغیرہ کے مہینے شروع ہوتے ہیں تو ساتھ ہی بازاروں میں ایک بڑا خوبصورت پنک کلر کا پھل دیکھنے میں ملتا ہے جس کو ہم اسٹرابری کہتے ہیں، جو کہ اپنی غذائیت، لذت کے حساب سے بڑا مزیدار ہے اور غذائیت سے بھرپور ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ جی ناظرین، تو آج ہم بات کرتے ہیں اسٹرابری پر۔ اسٹرابری، جس کو ماڈرن سائنس نے پاور فوڈ کا نام دیا، اس کی غذائیت، اس کی لذت اور اس کے ذائقے اور اس میں موجود وٹامنز، منرلز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو پاور فوڈ کا نام دیا گیا۔ ناظرین، اسٹرابری میں وٹامنز، منرلز کنو، مالٹا اور سیب کی تناسب سے زیادہ اور بڑے مضبوط پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، اسٹرابری اگر ہم 8 سے 10 دانے لیں تو اس میں سے 54 کیلوریز ہمیں ملیں گی۔ اسٹرابری جو ہے وہ اگر اس کا ہم انالیسس کریں تو اس میں پوٹاشیم، میگنیشیم، آیوڈین کافی مقدار میں ملے گا۔ اس کے ساتھ وٹامن سی کی وافر مقدار اس میں موجود ہے۔ B12، B6، وٹامن سی اور وٹامن ای بھی اس میں موجود ہے۔ ناظرین، یہ اپنی سرخی کی وجہ سے دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، خاص کر برے کولیسٹرول کو یہ جسم سے کم کرتا ہے، چربی کو پگھلاتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر، جوڑوں کے درد اور یورک ایسڈ جیسے امراض میں یہ بہت مفید پایا گیا ہے۔ اس کے استعمال سے ناظرین دل کے امراض کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ جو ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کو ریگولر استعمال کرنے سے نظر کی کمزوری، یادداشت کی کمی، بھوک کی کمی، قبض اور آنتوں کے ورم جیسے امراض میں کافی اچھے رزلٹس ملتے ہیں۔ ناظرین، اسٹرابری کو کچھ لوگ جلدی امراض کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ جلدی امراض کے لیے اسٹرابری کا جو پیسٹ ہے وہ 2 سے 3 دانے اس کا پیسٹ بنا کے آپ رات کو چہرے پر لگائیں اور اس کو 2 گھنٹے بعد کسی اچھے صابن سے دھو لیں اور دن میں 8 سے 10 دانے اسٹرابری کے کھانے میں استعمال کریں تو آپ کی جلد کو یہ نرم ملائم رکھے گی، جھریاں جو ہیں وہ کم کر دے گی اور یہ اینٹی ایجنگ کا کام کرتی ہے جس سے آپ اپنی عمر سے کم نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اسٹرابری قوت مدافعت کو بہت بہتر کرتی ہے۔ اس کی اسی کوالٹی کی وجہ سے یہ نزلہ، زکام، انفیکشن اور دائمی الرجی میں بڑی مفید پائی گئی ہے۔ ناظرین، اسٹرابری میں اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹی کی وجہ سے یہ کینسر، خاص کر گلے کے کینسر کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، اس میں آئرن کی ایک اچھی مقدار ملتی ہے جس کی وجہ سے یہ خون کی کمی، ہیموگلوبن کے لیول کو بہتر کرتی ہے۔
ناظرین، اسٹرابیری میں زنک بھی ایک بڑی اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے، اور اسی زنک کی وجہ سے یہ بالوں کی نشو و نما میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ دانتوں کے پیلے پن کو دور کرتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس کے مضر اثرات کے بارے میں۔ جہاں اس کے ڈھیر فائدے ہیں، وہاں پہ ہم آپ کو یہ ایڈوائز کریں گے کہ گردے کے مریض اور پتے کے امراض میں مبتلا جو حضرات ہیں وہ اس کو نہ استعمال کریں۔ اگر استعمال کرنا بھی چاہیں تو اپنے معالج کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ ناظرین، اس کے استعمال کا بہترین جو وقت ہے وہ دوپہر کا وقت ہے، اور کھانے سے آپ اس کو 1 گھنٹہ پہلے یا کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد اس کو استعمال کریں تو یہ بہت بہترین ہے۔ معدے کے امراض کو بہتر کرتی ہے، بھوک کو بڑھاتی ہے، اور آپ کے جو ڈائجسٹو سسٹم ہے ان کو بڑا بہتر کرتی ہے۔ یہ مفرح ہے، دل کو فرحت دیتی ہے، پیشاب کی جلن، گھبراہٹ، یہ بڑی مفید ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو اس کا ناشتے میں استعمال بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس کو اس طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کو امیونٹی کو، آپ کی پاور کو، آپ کے معدے اور دوسرے امراض کو یہ بڑا بہتر رکھے گی، آپ کو ایکٹیو رکھے گی، تھکاوٹ آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ تو اس کے لیے 1 کپ دودھ، اس میں 8 دانے اسٹرابیری کے، 2 سبز الائچی اور 4 سے 6 دانے مغز بادام، آپ اس کو اچھی طرح شیک کریں، گرائنڈ کریں، اور یہ صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں، بچوں کو بھی استعمال کرائیں۔ تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ ایکٹیو رہیں گے، آپ تر و تازہ رہیں گے، اور گرمی کی شدت سے، پیاس کی شدت سے محفوظ رہیں گے، آپ کی امیونٹی اس سے بہتر رہے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ، تو نے اپنی جو نعمتیں پیدا کی ہمارے لیے، ہمیں وہ استعمال کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے، وہ ہمارے لیے باعث شفا بنا دے۔ السلام علیکم۔